حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالی نے اس مہینے کے روزہ کو فرض فرمایا ہے اور اس مہینے کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، یعنی نفل فرض کے برابر ہے۔ اور جو شخص اس مہینہ میں یعنی رمضان میں کسی فرض کو ادا کرے، وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ تو روزہ دار کو افطار کرائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ روح افزا ہے، نہ شربت ہے، نہ کھجور ہے، غریب ہے، آپ پانی سے کرائیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ ہوگا کہ گناہ معاف ہوں گی، دوسرا کیا ہوگا، آگ سے خلاصی ہوگی، تیسرا کیا ہوگا کہ روزہ دار کے ثواب کے برابر آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے، غربت تھی، غریبی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر یہ موقوف نہیں کہ پیٹ بھر کے کھلاؤ، نہ، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کسی کو کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کریں گے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، 10 دن رحمت کی، اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی، اور درمیانی حصہ مغفرت کا ہے، اگلے 10 دن 20ویں روزے تک مغفرت، بخشش، مغفرت، اور آخری حصہ یعنی آخری 10 دن آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، اس میں بیوی بھی شامل ہے، بچی بھی شامل ہے، اس میں خادم بھی شامل ہے، نوکر بھی شامل ہے، سب اس کے کچھ بوجھ کو ہلکا کرے، دیہڑی وغیرہ والے کو کچھ آرام کروائے روزے کی حالت میں، تو حق تعالی شانو اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تھوڑا سا بوجھ ہلکا کر دے، مغفرت، اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ آپ کے دکان میں 3 مزدور ہیں، ایک کو 1 گھنٹہ سلا دو گودام میں، دو کام کریں گے، اگلے گھنٹے وہ اٹھ جائے، دوسرے کو سلا دو، بوجھ ہلکا ہو گیا، نہیں ہو گیا، اور آپ کی مغفرت ہو گئی، آسان۔ اچھا جی، تو بوجھ جب ہلکا کریں گے 2 اس کی بشارتیں ہیں، ایک کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے، اور دوسرا آگ سے آزادی فرمائیں گے۔